بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری سجدہ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و قارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے؟ اس میں فوج یزید نے ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم تجھ سے تیرے بابا علی کے بوز میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا پرچم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ مت بھولنا، خیبر اور خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج باغی نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام میں سے نکالا۔ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا تھا کہ فوج یزید واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ حسین ابن علی فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، جس کا بھائی مارا گیا، جس کی جوان بیٹی کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح یزید سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں آواز غیب سے آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ ظالموں نے بی بی کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے، کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو ہے وہ دور سے حسین کو مارے، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے پاس برچیاں تھیں وہ برچیاں مارتا رہا۔ تاریخ میں لکھا ہے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکتا رہا۔
امام حسین کے جسم میں ہزاروں زخم لگتے رہے ہیں۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ جسم مبارک نظر نہیں آتا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں میں سے اپنے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس، ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام بھول چکے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کر کے لوگوں کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو ہی قریب آ کے سر کو دیکھیں تو انہیں امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر رکھا تو وہ دیکھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ان کا پورا خاندان قتل کر دیا ہے، 3 دن تک ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہیں۔ سننے کے لیے کان قریب کرے تو کیا سنتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، تو نہیں جانتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے جرم ہوں۔ شمر نے کہا، ہاں معلوم ہے۔ پھر آپ نے کہا، پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا کہ یہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے گا۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد امام حسین کے سر کو نیزے پر بلند کر دیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، وہ اتارنے کی کوشش کی، وہ انگوٹھی نہیں اتری۔ انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسموں سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی رباب کا قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا کربلا کی زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔
امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے دادا پر جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلی بائیں پسلیوں میں چلی گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک طرف ہو گیا۔ سلام ہو میرے بے وطن دادا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کا جسم مبارک کا ایک ایک ٹکڑا